بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا آخری پارہ ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس قرآن پاک کے خلاصہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو 30ویں پارے میں جو ہے 37 صورتیں ہیں، اور اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ صورتیں وہ ہیں جو زیادہ تر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، جس میں جو ہے قیامت کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے وقوع اور حق ہونے کے بارے میں جو منکرین ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ سورہ نبا میں اس چیز کو بیان کیا گیا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قریب جو ہے وہ قیامت کو برپا فرما دیں گے، اور انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، یعنی فیصلے کا جو دن ہے اس کا وقت مقرر ہے۔ تو پھر جس دن سور کو پھونکا جائے گا تو فرمایا کہ تم چلے آؤ گے، اور فوجوں کی فوجیں جو ہیں وہ آئیں گی، آسمان کھولا جائے گا، اور آسمان جو ہے وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اسی طرح پہاڑ چلائے جائیں گے، اور وہ جو پہاڑ ہیں وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور چمکتا ہوا جو ریت کی طرح وہ پہاڑ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یوں فیل ہوگا جیسے پانی ہے، پانی کے دھوکا جو ہے وہ محسوس ہوگا۔ اس کے بعد موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت سختی سے نکالتے ہیں، لیکن اہل ایمان کی روح کو نہایت نرمی سے نکالتے ہیں۔ اور آپ اس کی اگزامپل جو لے لیجئے کہ کوئی بالکل ململ کا کپڑا ہو، اور اس کو کسی کانٹے دار جاڑی میں زور سے دنسا دیا جائے، اور پھر اس کو جھٹکے دے دے کے کھینچا جائے، جو کافر کی روح ہے اس کو اس طرح نکالا جاتا ہے، لیکن جو مومن کی روح ہے اس کو بڑے ہی آرام سے نکالا جاتا ہے۔ اس کو اس طرح بیان کیا گیا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ یعنی یہاں پہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے قیامت قائم ہوگی، اور جو حضرت اسرائیل ہیں جو روح کو قبض کرتے ہیں وہ کس طرح قبض کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کی روح کو قبض فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ نرمی فرماتے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری صحابی کے سرہانے حضرت ملک الموت کو دیکھا، تو ان سے فرمایا میرے صحابی پر نرمی کرما کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو حضرت اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خوش ہو جائیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، بے شک ہر مومن کے ساتھ روح نکالنے کے معاملے میں نرمی کرنے والا ہوں، لیکن جب کافر کی بات آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ انتہائی سختی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے آپ کو جب رب اعلیٰ قرار دیا، یعنی خدائی کا دعویٰ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر دنیا میں ایک دوسرے سے جان چھڑانے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے، یعنی بتایا کہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب محشر کا میدان ہوگا تو کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، ہر ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ کچھ کے چہرے روشن مسکراتے اور حشاش بشاش ہوں گے، وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، لیکن کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح پھر علامات قیامت کو بیان کیا گیا کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اعمال کے جو صحیفے ہیں وہ پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، جنت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی، اور ہر شخص جان لے گا اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا، کیا عمل کرتا رہا، اس نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا۔ اس لمحات میں اس وقت ہر بندہ ہر چیز کو دیکھ لے گا۔ پھر فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے، جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا جو ہے ناپ کر لیتے ہیں، جب دوسروں کو ناپ کر کے دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں، تو اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا۔ اور یہ جو عیب تھا، یہ جو اس طرح کا معاملہ تھا، یہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ پھر فرمایا جس دن چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، اس وقت اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ ہی کسی کے پاس طاقت ہوگی۔ جس نے اپنا باطن صاف کر لیا، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور فرمایا جن اقوام نے طاقت کے گمان میں آ کر سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے،
اس کے بعد آگے چل کے فرماتے ہیں تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا سارے کا سارا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہارے مال سے جو ہے تمہیں اپنے مال سے بے پناہ محبت ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں منع فرمایا گیا۔ فرمایا تم یتیم کا خیال کرو، بلکہ ایک دوسرے کو ترغیب دو کہ یتیموں کا احساس کرو، غریبوں کا احساس کرو، مسکینوں کا احساس کرو۔ اس کے بعد اس سے آگے چل کے فرمایا کہ آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، وہ مال جو انسان جس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جب محشر کا میدان ہوئے گا پھر اسے پتہ چلے گا اچھا میں نے کیا جمع کیا تھا، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، پھر انسان پچھتائے گا، لیکن اس وقت اس کا پچھتانا کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد انسان کی جد و جہد دو مختلف سمتوں کے لیے جو ہے جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ دو سمتوں کے لیے جاری ہوتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پر کاربند رہتا ہے، نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، یعنی کنجوسی کرتا ہے، وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا اے رسول مکرم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے وہ ناراض ہوا ہے، آپ کی ہر آنے والی ساعت آپ کی پہلی ساعت سے بہتر ہے۔ سورہ ضحیٰ کا یہ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے اور فرمایا کہ عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ مزید اگلی صورتوں میں جو خلاصہ بیان فرمایا گیا اس میں بتایا گیا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جو ہے پیدا کیا اچھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اس کو سب سے نچلے طبقے میں لٹا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور عز و شرف کا جو مدار ہے وہ انسان کی ظاہری صورت پر نہیں ہے، بلکہ انسان کے ایمان اور انسان کے عمل پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن باطن انسان نے اپنا خود بنانا ہے، باطن پہ اب انسان نے محنت خود کرنی ہے۔ پھر شب قدر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ شب قدر کو قطعیت کے ساتھ متعین نہیں فرمایا تاکہ بندوں کے ذوق اور خیر کی جستجو کا امتحان ہو، اس لیے ایسا نہ ہو کہ انسان تلاش کرنے ختم کر دے۔ فرمایا کہ ہاں آخری 5 راتوں میں تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم ڈھونڈو کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یہی دین مستقیم ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن سورہ زلزال میں فرمایا قیامت کے دن زمین کے سینے میں جو بھی راز چھپے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اگل دے گی، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان زمین پہ رہتے ہوئے کوئی کام کرے تو زمین جو ہے اس کو نہ نکالے، بلکہ قیامت کے دن زمین کے اندر جو کچھ انسان نے زمین کے اوپر کیا وہ زمین اس کو جمع کرتی ابزالو کرتی جا رہی ہے اور وہ سارے کے سارے کو باہر نکال دے گی۔ فرمایا جو بھی میتیں مدفون ہیں انہیں بھی نکال باہر کرے گی اور ہر ایک اپنے معمولی سے معمولی نیکی یا بدی کا انجام، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے مگر ان لوگوں کے 4 چیزیں جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے۔ فرمایا الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پہ ڈٹے رہے، تمہیں جب حق پہ تم قائم ہو جاؤ گے تو تمہیں ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر فرمایا وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتے رہے۔ اس کے بعد موعظتین ہے اور فرمایا کہ جو صبح پڑھتا ہے شام پڑھتا ہے وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا 30 مبارک کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔